रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साबिक गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान चौधरी मोहम्मद बरजीज ताहर MNA हल्का 117 का कहना है कि मुल्की वसी तर मफाद में अपोजिशन हुकूमत को डिरेल नहीं करना चाहती। अपोजिशन इकट्ठी होने लगती है तो हुकूमत की टांगें कांपने लगती हैं। कंटेनर और अमली सियासत में जमीन आसमान का फर्क है। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से MNA का कहना था कि मियां एजाज हुसैन भट्टी MPA की क़यादत में मुस्लिम लीग नून शेर के निशान पर मुखालिफिन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। इस मौका पर मियां एजाज हुसैन भट्टी MPA का कहना था कि इलेक्शन का डोल बजने पर दिन को तारे नजर आने लगेंगे। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। जब तक मुल्क के अंदर जमहूरियत है और जमहूरियत में अगर अपोजिशन नहीं होती तो जमहूरियत नहीं होती। ये अलग बात है कि मौजूदा हुकूमत अपोजिशन के नाम से एलर्जिक है। अपोजिशन की कोई मीटिंग हो तो हुकूमत को परेशानी शुरू हो जाती है। अपोजिशन में अपने मकतबा फिक्र के लोगों को इकट्ठे करके बात करनी हो तो हुकूमत की टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं। ये APC, ये अपोजिशन के कन्वेंशन, ये पार्ट ऑफ द गेम है और अपोजिशन अभी तक सिस्टम को डिरेल नहीं करना चाहती। हम अपनी जद्दोजहद सिस्टम के अंदर रह के करना चाहते हैं। हालांकि हमें इस पे बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बुनियाद आगाज में ही मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था कि बेहतर है कि इन असेंबलियों से आपस में मुस्ताफ़ी और ये इलेक्शन धांधली ज़दा है और इन लोगों को सिलेक्ट किया गया है इमरान नियाज़ी और उसकी टीम। लेकिन वसी तर मफाद की खातिर तमाम पार्टी के अकाबरीन ने यह फैसला किया कि हम इस सिस्टम को डिरेल नहीं करना चाहते। सिस्टम में रहकर हम अपनी जद्दोजहद करेंगे। APC सिस्टम का हिस्सा है। आइन और कानून के मुताबिक अपोजिशन का एक प्रिविलेज है जिसके तहत अपोजिशन का एजेंडा उसके मतलब इनको बड़ी परेशानी है तो अपोजिशन जमातें मिलकर जिस एजेंडे को मिनिमम, अब देखें तमाम पार्टीज के अपने अपने इंतखाबी निशान हैं और हर पार्टी जो है वो इलेक्शन के लिए कल को इलेक्शन में मैदान में आएगी। और आपको याद होगा कि ये इमरान भी इससे पहले खुर्शीद शाह की क़यादत में अपोजिशन के इत्तेहाद के एक मेंबर थे और नवाब नसरुल्लाह की क़यादत में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी एक जो अजलास था उसमें शरीक हुआ करती थी। सो ये कोई ऐसी गैर मामूली बात नहीं है जिस पे हुकूमत जो है वो बेहद परेशान है। हुकूमत अपनी करतूतों की वजह से परेशान है। हुकूमत ने आज तक डिलीवर कुछ नहीं किया। 2 साल के अरसे में इन्होंने सराय अपनी नाकामियों के और गरीब आदमी के नुकसान के, बेरोजगारी के, महंगाई के, इसमें 2 सालों में अवाम को कुछ नहीं दिया। बजाय गालियां निकालने के, अपोजिशन को डाकू चोर कहने के, अगर उन्होंने 2 साल में कुछ डिलीवर किया है तो वो अवाम को बताया जाए ताकि लोग जो हैं वो 55 रुपए की चीनी जो है किलो वो 55 में ही ले सकें, 110 में ना खरीदें। वो आटा जो उन्हें सस्ता मिला करता था उसको पुराने दामों पे खरीद लें और ये गालियां निकालने का सिलसिला जो है ये बंद करें। इस हुकूमत में जब से ये आए कोई ऐसा अदारा नहीं जिसको उन्होंने तबाह नहीं किया। मैंने आपको हमेशा ये बात कही है कि जिस मुल्क के अदारे मजबूत नहीं होते वो मुल्क तबाह हो जाता है। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि जिस CCPO की आप बात कर रहे हैं, इस CCPO के बारे में FIA ने क्या रिपोर्ट दी, इसके मतलब IB ने क्या रिपोर्ट दी हुई है इमरान को, और इसके मतलब तमाम अदारे जो मौजूदा है
جن کی رپورٹس پہ حکومت وقت جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے. حکومت جب اقتدار میں آتے ہیں لوگ تو ان کی آنکھیں اور کان ایجنسیاں ہوتی ہیں جو ان کو ادارے بریف کرتے ہیں، وہ ان کے مطابق ان کے 100% تو نہیں لیکن تقریباً ان کی رپورٹس جو ہیں اگر ان کے ریلائی آپ نے نہیں کرنا تو پھر ان اداروں کا تو فائدہ ہی نہیں ہے. تو اس سی سی پی او کے بارے میں جو کچھ اداروں نے ریکمینڈ کیا ہوا ہے اس کے بعد اس سی سی پی او سے، اس پولیس، اس انتظامیہ سے کسی چیز کی خیر کی توقع کرنا ہے وہ فضول ہے. اور جس طریقے سے انہوں نے موٹر وے آنے پہ اس خاتون کے بارے میں جو انہوں نے زبان استعمال کی ہے جس پہ انہوں نے معافی کے خاص کہا اور یہ صحیح طور سے سلیکٹ ہوئے ہیں اور یہ میرٹ پہ آئے ہیں، تو پھر اس طریقے سے سرکاری افسران جو ہیں وہ معافیاں نہیں مانگا کرتے. تک اس بات کا تعلق ہے کہ میاں نواز شریف کو پاکستان میں کسی بھی ادارے سے انصاف ملے گا قطعاً غلط ہے. آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف کو وزیر اعظم پاکستان میں ایک جیل کی بنائی گئی جس میں وہ پیش ہو گئے. پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ہے کہ کوئی وزیر اعظم، سٹنگ وزیر اعظم کسی ایجنسی کے سامنے وہ پیش ہوا. میاں نواز شریف نے ہمیشہ اداروں کا احترام کیا اور آپ نے دیکھا کہ جس جج کے فیصلے کے بعد جس پٹیشن کے اندر میاں نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں اس جج نے واضح طور پر یہ کہا کہ میں نے فیصلہ غلط کیا. بالکل اسی طرح جس طرح ڈاکٹر نسیم حسن شاہ جو چیف جسٹس تھے انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں کہا کہ ہم نے وہ پھانسی کا فیصلہ غلط کیا تھا. اسی طرح جج ارشد ملک نے یہ کہا کہ مجھ پہ بہت زیادہ پریشر ہے اور میں نے فیصلہ غلط کیا. میں نے میاں نواز شریف کو بھی سزا غلط دی، میں نے مریم نواز کو بھی غلط سزا دی. اور پھر اسی فیصلے کے دوران میاں نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے. جو اربوں ڈالر کا کیس تھا وہ ختم ہوا ایک اقامہ پہ جا کر. تو ہم سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کا وہ نعرہ کہ ووٹ کو عزت دو، اس کی میاں نواز شریف کو سزا دی جا رہی ہے. حالانکہ اس کے معنی یہ ہے کہ اداروں کو مضبوط کرو اور ہر ادارہ اپنی حد میں رہ کر کام کرے. میاں نواز شریف کا واضح طور پر یہ پیغام ہے کہ ووٹ کو عزت دو کے معنی یہ ہے کہ ہر ادارہ اپنی حد میں کام کرے. لیکن یہ لوکل جو صورتحال ہے اس کے بارے میں تو ابھی اسکول جو ہے آپ کیونکہ میں تو ابھی اسلام آباد سے آ رہا ہوں، میں تو زیادہ نہیں کہہ سکتا. میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ اس کورونا کو اگر آپ نے شکست دینی ہے تو پھر آپ کو اپنے مزاج کو مستقل مزاجی کی طرف مائل کرنا ہوگا. اور یہ جو لاک ڈاؤن اور لاک ڈاؤن اسمارٹ لاک ڈاؤن اور اس طرح کی جو پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہوتے بلکہ مسائل الجھ جاتے ہیں. مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی جناب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے علاقے میں ہماری پارٹی میاں اعجاز حسین بٹی صاحب کی قیادت میں بلدیاتی الیکشن جو ہیں ان کو
कंटेस्ट कर रही है। मियाँ साहब को पूरी पार्टी का मैंडेट हासिल, सांगला हिल में म्यूनसिपल कमेटी हो या तहसील के नाज़म यूसी के चेयरमैन हो, ये सारे मियाँ साहब इस पे काम कर रहे हैं। और जहाँ पे मेरी ये ज़रूरत महसूस करते हैं, मैं इनके साथ लिहाजा मुझे उम्मीद है कि ये मियाँ नवाज शरीफ की जमात जो है वो शेर के इंतखाबी निशान की जमात है, वो बाल्टी मुस्लिम लीग नहीं। बाल्टी मुस्लिम लीग जो है वो अपनी मौत मर चुकी है और आइंदा किसी बाल्टी मुस्लिम लीग का वजूद मैं समझता हूँ बेइज्जत क्यास है। और मियाँ एजाज हुसैन भट्टी जिन्होंने वाज़ेह तौर पे माफिया को, तकब्बुर को और यहाँ के मुहब्बत लोगों की सपोर्ट से उनको शिकस्त दी है, क्योंकि सांगला हिल शरीफ लोगों का शहर है। सांगला हिल बदमाशी को पसंद नहीं करता। यहाँ जिस बदमाश ने भी पांव गाड़ने की कोशिश की है, सांगला हिल के मेरे बेटों ने और मेरी बेटियों ने, जिन्होंने अल्लाह ताला के फजल व करम से यहाँ के कॉलेजों से ग्रेजुएशन की तालीम हासिल की, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सांगला की बेटियाँ यहाँ पे ग्रेजुएशन कर चुकी हैं, यहाँ से सांगला के बेटे ग्रेजुएट हो चुके हैं, सांगला के लोग जो हैं बेटे और बेटियाँ एमए की क्लासेस में दाखिला ले चुके हैं। सांगला के बेटे और बेटियाँ जाली डिग्रियों से भी वाकिफ हैं, क्योंकि जानते हैं कि आने वाले दौर में कंप्यूटर और इंटरनेट के ज़माने में जाली डिग्री से आप मसाइल को हल नहीं कर सकते। और यहाँ के लोग जो हैं ये कायद आज़म मोहम्मद अली जनान और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के परवाने, और मुस्लिम लीग ने यहाँ पे अपने इलाके के लोगों की हमेशा खिदमत की है। और इस वक्त मुस्लिम लीग के हमारे MP मियाँ एजाज हुसैन भट्टी इन हमारे तमाम लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमारे लोगों को हमारी पार्टी से मजीद तवक्कुआत है, वो आप पर पूरा भी करेंगे। और ये माफिया, ये चोर, ये लुटेरे, ये डाकू और ये जो हीरन फरोश है, जो तौकी की मदद से अपने लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, इन सब को इंशाअल्लाह ताला इस बल्दियाती इलेक्शन में मंतकी अंजाम पर पहुंचा दिया जाए। बिलाल विर्क साहब ने जो पिछले दिनों में वो सुई गैस के कामों के मुतल्लिक बताया, तो उसको ज़िम्मन में मैं ये आपसे अर्ज करूंगा कि ये 2017 में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने सांगला इंटरचेंज का इफ्तिताह किया था, और वो जो प्रोग्राम था वो मैनेज किया था चौधरी बशीर साहब ने। मियाँ साहब को बुलाया था और उन्होंने वो सांगला इंटरचेंज का इफ्तिताह किया। वो जो हमारा जलसा था वो हमारे हल्के के अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की, कामयाब हमारा वो शो था। मियाँ साहब ने उस कामयाब हमारे जलसे को देखते हुए खुश होके उन्होंने कहा जी कि सांगले वालों जो आपको चाहिए बताओ। तो पूरा क्राउड जो था उसने कहा कि हमें सुई गैस चाहिए, और चौधरी साहब ने भी रिक्वेस्ट की कि जी हमें अपने हल्का NA 135 में, क्योंकि उस वक्त हल्का 135 था और PP 170 था, कि पूरे हल्के में सुई गैस जो है ना हमें चाहिए। वो मियाँ साहब ने उधर जलसा में ऐलान किया, और ये विर्क साहब, बिलाल विर्क साहब उस वक्त मुस्लिम लीग उनके MNA थे,
اور ہمارے اس جلسہ میں یہ بھی اسٹیج پہ موجود تھے اور لوگوں کا رش دیکھ کے میاں صاحب کا موڈ دیکھ کے انہوں نے بھی ریکویسٹ کی میاں صاحب سے کہ میرے حلقے میں کوئی کام رہتے ہیں مجھے بھی فنڈ دیے جائیں. وہ میاں صاحب نے اس کے حلقے کے لیے بھی فنڈ جاری کیے, اپنے سیکرٹری کو نوٹ کروایا. اور یہ اکثر اپنی نجی محفلوں میں ورک صاحب بیٹھ کے یہ کہتے رہے ہیں کہ سانگلہ کا یہ جو چودھری برجیت طاہر کا جو یہ شو تھا یہ اتنا کامیاب تھا کہ یہ مجھے بھی کبے کو لت جو ہے نا بخاری آ گئی ہے. جو بندہ اسٹیج پہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے کہ برجیت طاہر کی کوششوں سے حلقہ این اے 135 کو میاں نواز شریف فنڈ دے رہا ہے گیس کی مد میں, اور آج اگر وہ یہ کہے کہ میری کوششوں سے یہ فنڈ جاری ہوئے ہیں, تو میں نے اپنی پہلے بھی اس میں جو میں نے ریکارڈ کروائی تھی اس میں نے یہ کہا تھا کہ ورک صاحب ایکسن کالج کے پڑھے لکھے ہیں, کسی عام اسکول کالج کے پڑھے لکھے نہیں ہیں. جو بندہ کسی اچھے کالج کا پڑھا لکھا ہوتا ہے تو کم از کم اس کو اپنے ادارے کی جس میں اس نے تعلیم حاصل کی ہے اس کا کوئی خیال کرتا ہے, اس کی قدر کرتا ہے. لیکن جو جواب انہوں نے یہ کا دے رہے ہیں یہ بالکل الٹ جواب ہے, کیونکہ این اے 135 اس میں جو ہم نے سوئی گیس کا جو پرانے حلقے میں افتتاح چودھری برجیت طاہر صاحب نے کیے تھے, میں بھی چودھری صاحب کے ساتھ تھا, تو وہ اڈا ایک ورکشاپ تھا سکرکی کے نزدیک چک نمبر 1, وہ این اے 135 کا اور پی پی 170 کا وہ حصہ تھا اس وقت جب یہ میاں نواز شریف صاحب کا جلسہ ہوا ہے. اور جس وقت میاں نواز شریف صاحب نے سوئی گیس کی مد میں فنڈ جاری کیے ہیں, تو یہ گاؤں وہ تھے اڈا ورکشاپ اور چک نمبر 1 اس پرانے حلقے کا. اور جتنے بھی وہ دیہاتوں کے نام لسٹ کے اوپر جو ریکمینڈ ہوئے ہیں وہاں پہ چودھری برجیت صاحب نے سوئی گیس کا باضابطہ طور پہ افتتاح کیا ہوا ہے. اگر چودھری برجیت نے وہ کام اپنے پروگرام میں شامل کیے ہیں تو افتتاح کیا ہے, اگر افتتاح کیا ہے تو پھر ان کا نام آئندہ کے پروگرام کی لسٹ میں شامل ہے. اس کے بعد یہ حلقہ ہمارا چینج ہو گیا. 135 کا وہ 6 یونین کونسلیں جو تھی ڈسٹرکٹ شیخوپورہ کی وہ شیخوپورہ میں چلی گئی, اور ہمارا حلقہ وہاں سے کنورٹ ہو کے ڈسٹرکٹ ننکانہ میں آ گیا. تو وہ جو کہتے ہیں جی کہ میں نے اپنے حلقے کے لیے فنڈ جاری کروائے, میرا سوال ان سے یہ ہے کہ وہ تو آپ کا حلقہ تھا ہی نہیں, نہ ہی وہاں پہ آپ کا کوئی ووٹر ہے, نہ ہی ان جو دیہات ہیں وہاں کے ان دیہاتوں میں کسی بندے کو آپ جانتے ہیں, کسی بندے کا نام, کسی بندے کے آپ نام سے واقف ہے, نہ ہی کوئی بندہ وہاں کا آپ کو جانتا ہے, نہ کبھی آپ ادھر گئے ہیں نہ آپ کو پتا ہے. جب آپ کبھی اس حلقے میں ان دیہاتوں میں گئے نہیں تو پھر آپ نے وہ فنڈ کیسے جاری کروا دیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو لیٹر جاری ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے, ڈیٹ مینشن کی ہوئی ہے غالباً 20/11/2017 اس جلسے کا حوالہ جس میں میاں صاحب نے وہ گیس منظور کی تھی, اور اس لیٹر میں لکھا ہوا ہے کہ حلقہ این اے 135 واضح طور پہ لکھا ہوا ہے اس لیٹر میں. تو پھر اس میں لکھا ہوا ہے کہ بقایا فنڈ 18 کروڑ کے قریب تھے, جس میں سے یہ 12 کروڑ فنڈ جو ہے نا وہ اب جاری ہوئے ہیں. یعنی کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن سے کچھ مہینے پہلے جب بیان کر دیا تھا نا کہ ترقیاتی کام پی ٹی آئی کی درخواست پہ بیان ہوئے تھے, انہوں نے درخواست دی تھی کہ یہ ترقیاتی کام اگر ہوں گے تو لوگ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے, تو یہ گیس لگ رہی ہے اور یہ باقی ڈیولپمنٹ کے بھی کام جو ہو رہے ہیں ان کو روکا جائے. تو اس کے اوپر آ کے یہ کام جو سوئی گیس کے تھے یہ بند ہو گئے تھے, اور وہی پیسے رکے ہوئے تھے تقریباً 18 کروڑ کے قریب چودھری صاحب کی رقم, وہ جو ٹوٹل 3 ارب کے قریب جو فنڈ تھے اس میں سے جو کمیٹی سوئی گیس کی بنی ہوئی ہے, سب کمیٹی جو بنی ہوئی ہے اس کے ممبر چودھری برجیت صاحب بھی ہیں. تو تقریباً 2 سال سے یہ بھی اپنی اسی کوشش میں تھے کہ میرے جو فنڈز بقایا ہیں جو میرے دیہات رہتے ہیں یہ فنڈز میرے جاری ہوں تو میں وہ اپنے کام جو ہے وہ کرواؤں. تو یہ ابھی تقریباً 1 ماہ پہلے اس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے,
کیونکہ وہ جو میں نے اپنا بیان جاری کیا تھا اس میں باقاعدہ میں نے وہ جلسے کی فوٹو بھی لگائی ہوئی تھی. اس میں میاں نواز شریف صاحب باقاعدہ اپنے منہ سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ حلقے کی عوام کی سوئی گیس کی فرمائش مطالبے پہ میں پورے حلقے کو سوئی گیس دے رہا ہوں. پھر اس کے بعد ایک دو میٹنگیں جوہری برجیز صاحب کی سوئی گیس کے جو چیف ہیں ان کے ساتھ بھی ہوئی تھی. میں بھی اس میٹنگ میں شامل تھا. تو اب یہ فنڈز کے سلسلے میں میٹنگ ہوئی اور ان کی کوششوں سے وہ اب فنڈ جاری ہوئے. تو اب جاری ہونے کے بعد پھر میں نے اپنے اس پچھلے جو میں نے ایک میسج دیا تھا پچھلے دنوں فیس بک پہ, اس میں میں نے 9-10 گاؤں بلال ورک صاحب کے اپنے حلقہ کے میں نے گنوائے تھے, باقاعدہ ان کے نام لے کے بتائے تھے کہ یہ ہمارے حلقے میں یہ جا کے کہتے ہیں تو جو اب ہمارا حلقہ بھی نہیں رہا, لیکن وہاں پہ کیونکہ افتتاح ہم نے گیس کے کیے ہوئے تھے اس لیے وہ کھاتے ہمارے بھی پڑھنے ہیں, برجیز صاحب کے کھاتے میں پڑھنے ہیں. تو یہ کہتے ہیں جی کہ وہ میں نے کیا ہے, تو جو اپنے گاؤں ان کے 10-12 حلقے کے رہتے ہیں جو جس حلقے سے یہ پہلے MNA تھے وہ تو یہ ادھر گیس لگوا نہیں سکے, ادھر کیسے یہ لگوا رہے ہیں. تو یہ ہے جی یہ پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ حلقہ کیونکہ مسلم لیگ نون کا ہے, تو مسلم لیگ نون سے جب بلال ورک صاحب پیچھے ہٹے ہیں تو چودھری برجیز صاحب کے حلقہ میں ان کا اپنا ہوم ٹاؤن آیا ہے. تو لوگوں نے بسکی کی وجہ سے بلال ورک صاحب کو لوگوں نے وار بٹن کے جو لوگ ہیں جو اس کا اپنا ہوم ٹاؤن ہے انہوں نے اس کو ووٹ نہیں دیے, کیونکہ برجیز صاحب وار بٹن شہر سے کافی لیڈ کے ساتھ وہاں سے جیتے ہیں. تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو لوگ سیاستدان لوگوں کو بیوقوف بنانے کی باتیں کرتے ہیں نا, لوگ بہت سمجھدار ہیں, لوگوں کو سمجھ ہے ہر بات کی, لیکن بات یہ ہے کہ بندہ بول کے ان کے سامنے کو کھڑے ہو کے وہ بات کرتا نہیں, لیکن جہاں تک تعلق ہے نا پتہ ہونے کا اس سے کوئی بندہ ناواقف نہیں ہے. وہ انشاءاللہ جو کارکردگی چودھری برجیز طاہر نے اپنی خدمات جو اپنے حلقے کو ڈلیور کی ہیں اس کا اگر موازنہ کیا جائے کسی اور سیاستدان سے جب سے یہ سلسلہ سیاست کا چل رہا ہے تو میرا خیال ہے کسی کے پاس بھی کچھ بھی نہیں ہے, کسی نے کوئی کام کیا ہی نہیں. تو اس لیے اگر یہ بلدیاتی انتخابات ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو واضح اکثریت کے ساتھ مسلم لیگ نون کی ہی کامیابی نظر آئے گی. دوسرے جو فضلی بٹیرے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا, جو اب ریچارج ہو کے آ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ شاید لوگ ہماری باتوں میں آ جائیں گے, ہمارے ساتھ چلیں گے, جب الیکشن شروع ہوگا انشاءاللہ ان کو نانی یاد آئے گی. یہ تو سب لوگوں کو پتا ہے کہ برجیز صاحب گیس لے کر آیا, برجیز صاحب نے سارے NOC جاری کروائے ہیں, ریلوے کے بھی NOC جاری کروائے ہیں اور محکمہ نہر کے بھی NOC جاری کروائے ہیں. ہاں یہ 2 سال جو وقت گزرا ہے, یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کر دیا ہے, یہ 2 سال میں یا تو گیس لگواتے. دیکھیں نا جو MPA کا ٹکٹ ہولڈر ہے گمن صاحب, اس کے گاؤں میں باجوہ صاحب کے گاؤں میں بھی مین جو پائپ لائن ہے وہ جوہری برجیز صاحب کے فنڈ میں سے لگی ہے. تو 2 سال میں وہ اپنے گاؤں میں وہ ڈسٹریبیوشن لائنیں جو تھی وہ نہیں ڈلوا سکے. لیکن اب وہ فنڈ جاری ہوئے ہیں تو اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کریڈٹ ہم لیں گے, تو اس طرح کریڈٹ نہیں ملتا. کریڈٹ کچھ کرنے کے بعد ہی ملتا ہے, کسی دوسروں کے کاموں سے نہیں ملتا. جی یہ تو وہی بات ہے جس طرح ان کا لیڈر جو ہے میاں نواز شریف کے ہر کام کے اوپر اپنی نیم پلیٹ لگا کے وہ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہا ہے نیازی صاحب, لیکن کریڈٹ تو نہیں مل رہا. یہ بھی اسی کی طرح اسی کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے یہ بھی چاہتے ہیں کہ شاید ہمیں کریڈٹ ملے. تو انشاءاللہ یہ فیصلہ جب الیکشن ہوں گے تو اس میں ہو جائے گا, پتہ چل جائے گا کہ کریڈٹ جو ہے وہ کس کو جاتا ہے, جو کام کر رہا ہے اس کو جاتا ہے یا جو ویسے ہی اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا کہ ان کو دیتے ہیں. یہ وقت فیصلہ کرے گا انشاءاللہ.